بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یوسف واپی ایک آدمی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کی غیبت کرنا جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے۔ تو آئیے اب یوسف واپی کا غیبت کے تعلق سے کیا نظریہ ہے اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ قرآن نے ایک شے کو حرام قرار دیا اور یہ آدمی اپنے بغض اور نفرت کی وجہ سے اس کو حلال کرنے میں تلا ہوا ہے۔ حالانکہ علماء کرام نے غیبت کے جواز کے جو مقامات ذکر فرمائے تو ہم آپ کو پڑوس ملک کا ایک دارالفتہ ہے جامعہ بنورا ٹاؤن، اس کا دارالفتہ کا ایک فتویٰ جس کے اندر 8 مقام پر علماء کرام نے غیبت کو جواز قرار دیا ہے، اور ساتھ میں اس 8 مقامات پر جو جہاں جواز کا فتویٰ ہے وہاں ان کے حدود یعنی ان کی باؤنڈریاں اور ان کے شرائط بھی ذکر فرمائے کہ ان شرائط اور حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواز کا فتویٰ ہے، یعنی ان باؤنڈری اور ان حدود اور شرائط کو اگر ملحوظ نہیں رکھا گیا تو یہ غیبت ہو جائے گی۔ تو بعد میں ہم آپ کو اس فتوے کے تعلق سے پوری وضاحت کریں گے کہ کن مواقع کے اندر غیبت کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے یوسف واپی کا آڈیو سن لیتے ہیں جس نے الگ الگ مقامات پر مولانا سعد صاحب کے تعلق سے اتنے خطرناک جملے استعمال کیے جن کو ہر ذی عقل سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر مولانا سعد صاحب کے تعلق سے کتنی کاتی ہے اور اس کے دل میں کتنا زہر ہے۔ یہ آدمی اختلاف نہیں کرتا بلکہ مخالفت کرتا ہے اور امت کے اندر مزید فساد پیدا کر رہا ہے۔ 10x10 کے کمرے میں سے ہزاروں کروڑ فہد نے کیسے کما لیا اس پہ نہیں آئیں گے۔ وہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا مستورات کے کمرے میں جس کی آڈیوز تھی اس پہ نہیں آئیں گے۔ ارے بھائی لاتا مارا مارا پھر رہے، چلا لگا نہیں، اس کی سب باتیں باہر ہو گئی ہے جی۔ سر کا تاج بنا کے رکھا تھا لیکن وہ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، ویسا حساب ہوا۔ اپنے بزرگوں کا پھٹکارا ہوا، صحیح بات ہے، اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو تم کتنی بھی عزت۔ ایک بدبخت نے اپنی ضد جس کا چلا بھی نہیں لکھا، جو دین کو بھی نہیں سمجھتا اور باپ دادا کی جاگیر سمجھ کے کام ایک کے چلتے ہم آپس میں بٹ گئے، تو غلط کون ہے؟ سعد کی امیر بننے کی ہوس کی وجہ سے سعد کا چلا بھی نہیں لگا ہے، جس کام کو چلانا چاہ رہا ہے اس کام کی اس کو سمجھ نہیں، اس وجہ سے، اور سب سے بڑی سعد کی جہالت کی وجہ سے نہ قرآن معلوم ہے نہ حدیث معلوم ہے، اور اس کو بڑا بننا ہے۔ جو بھائی میں کیا بولتا ہوں اس راشد ایک ہی بات پہ ختم کر دوں، جو بڑوں کے نیچے تربیت پائے گا وہ بڑا بنے گا نا، کہ ڈائریکٹ بڑا بن جائے گا؟ تم صحیح بتاؤ، دنیا کے کسی کام میں، دین کے کام میں؟ سعد صاحب کے اجتماع والے ہی سرکاری پیسہ بھی لے رہے ہیں، سب سے زیادہ پیسہ سعد صاحب۔ آج تک تبلیغ کے کسی بزرگ کے پاس پیسہ تبلیغ کے کام کی وجہ سے آیا ہو آپ نے نہیں سنا ہوگا سوائے سعد صاحب کے۔ اس کو دکھانے کے اور چبانے کے بعد دوسرے کسی لوگوں کا چمکتا ہوا شرٹ اور کرتا دیکھ کے بھی بھڑک جاتا تھا سعد صاحب۔ یہ الگ بات ہے کہ خود 1200 کی ٹوپی پہنتا تھا، دوسروں کو سادگی کی صلاح دیتا، 40 لاکھ کی لفٹ لگایا گھر میں، دوسروں کو لگتا بولتا سال لگا، خود چلا بھی نہیں لگایا، خود مرسیڈیز گاڑیوں میں گھومتا 2.5 کروڑ کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آخر سعد کی بدماشی کے چلتے ہم کیوں بٹ گئے؟ یہ بات صحیح ہے۔ ہمارے جاہل تو وہ لوگ ہیں جس آدمی کا چلا نہیں لگا، جس اللہ رسول کی وجہ سے اس کام میں ہم جڑے ہیں، اس کام کے اس آدمی نے 2 ٹکڑے کر دیے، اس اللہ رسول کے بارے میں الٹ سلٹ بولتا، ویسے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ غلط ہے، جو بتائیے کہ پیچھے جو جائے گا وہ 12 میں جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہ بولتے اللہ نہیں بتائے گا دنیا میں۔ بھائی ہمارا غلط۔ ہاں، تو ایسی باتوں کے باوجود اب اس عالم کو چیک کرنا پڑے گا کہ ایسی باتیں جو راشد بھائی اور یوسف بھائی جیسے سادے آدمی کو سمجھ میں آتی ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی عالم اس کا سپورٹ کرے، اب اس عالم کا مکان چیک کرو کہ بھائی اس کی بینک بیلنس چیک کرو، اس کی مجبوریاں چیک کرو، اس کی پراپرٹی چیک کرو کہ قوم سے اللہ رسول سے غداری پہ کیوں اترا ہوا ہے اور سعد کا ساتھ کیوں دے رہا ہے یہ آدمی۔ سیدھی سب حرکتیں مرکز پہ مار پیٹ کروا چکا، سب کرا چکا ہے آدمی۔
बोला कि अल्लाह उसका हाजिर नहीं मिल जाएगा उनको, ये तो ज्यादा दिन ये भी तो, अरे यहाँ मिला आखिरत असल है, असल सजा और सजा की जगह तो अल्लाह ताला दुनिया में जलील कर देगा ना। तो राशिद भाई इससे ज्यादा रुसवा क्या होगा कि भागा भागा फिर रहा है, पुलिस ने FIR फाड़ दी, जो बातें छुपी हुई थी लोगों की जबानों पे आ गई, आज मरकज बंद हो गया इसकी नहुसत से, और क्या रुसवाई चाहिए। हुआ कि क्या हुआ, साहब को मरकज से निकाला जाए। अरे नहीं, भागा 2800 लोगों को रात में बेयारो मददगार छोड़ के अपने बीवी बच्चों को लेके भागा, फरार हुआ ये आदमी। मतलब इस आदमी की कोई गलती भी नहीं होती तो शरीयत इतनी बड़ी, यही मैं बता रहा हूँ, इसकी आप शहादत देंगे। बिल्कुल हजरत, ओ हजरत अजीत डोभाल ने रात में 2:30 बजे इससे बात की, वो हुकूमत जो मुसलमानों की दुश्मन है इसको कैसे भागने दी और 2800 साथियों को कैसे जेल में सड़ना पड़ा, उसमें कि एक आप भी है, 3.5 महीने तक आप भी फंसे रहे दिल्ली में। हाँ, बड़ी आपने जानकारी बड़ी हासिल की है। जी मैं ये, अच्छा सुनिए, एक साथी जेल के अंदर बंदा किसी के साथ साथ खबर लेने नहीं गया, न उसकी बच्चे खबर लेने गए। हमारे जब दूसरी तंजीमें जिनके वजूद पे साथ साथ कहते हैं सब बातिल है, हमारा काम ये कि उन्होंने मेहनत करके, उन्होंने केस करके अभी 1 महीने पहले 11 महीने जेल में रहने के बाद बहरून मुल्क की जमात अपने गांव पहुंची। इस आदमी की वो गलती नहीं होती, भगोड़ा होना शदीद गलती है। कोई हिंदू का कल्चर, क्रिश्चियन का कल्चर, दुनियावी कल्चर भगोड़े को माफ नहीं करती। ये आदमी रातों रात अपने साथियों को छोड़ के भागा मरकज से। नहीं, ये मैं उस वक्त मौजूद था, भागा नहीं, बल्कि हजरत से कहा गया कि आप अभी चले जाइए। हाँ तो क्यों चले जाइए, मेरे साथियों को छोड़ के मैं क्यों जाऊं, ऐसा नहीं कह सकता था। नहीं, उन साथियों को संभालने वाले हम जैसे लोग वहां क्या दे गए दावत। इसकी अहलिया का 3 दिन नहीं लगा, तश्कील के वक्त कहता है कि हमारी औरतें मुस्तस्ना है, तश्कील ऐसा कह रहा है, किल्ला नहीं लगा। अब तो रुजू किया तो कम वक्त को साल में भी निकलना पड़ेगा। तो यहाँ आप लोगों ने सुना कि मौलाना साहब साहब के ताल्लुक से कितने ख़तरनाक जुमले कहता है। वो मौलाना साहब साहब को भगोड़ा कहता है, कम वक्त कहता है, मौलाना साहब साहब की ज़ात पर अटैक करता है कि नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने औरतों के साथ ज़िना किया, बदफैली की, और उसको 10 बाई 10 के कमरे से इतनी सारी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, खुद 1200 की टोपी पहनता है। तो ये एतराज़ात तो गैर मुक़ल्लिदीन की तरीके से है, जिस तरीके से गैर मुक़ल्लिदीन हजरात हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ात करते हैं कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना नया जोड़ा पहनते थे और साल में 360 जोड़े पहनते थे। तो जो आदमी इतना इसराफ करता हो, उनके मसलक पर चलना ये तो बेवकूफ़ी है। हालांकि वो सिक्के की एक बाजू दिखाते, दूसरी बाजू नहीं दिखाते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कपड़े की तिजारत थी और उसके अंदर से वो कपड़े जो पहनते थे तो वो बतौर इजहार नेमत के और इजहार शुक्र के अल्लाह के सामने वो अर्ज़ करने के लिए वो पहनते थे और लोगों से सवाल से बचने के लिए पहनते थे। और जब वो कपड़ा पहनने के बाद फिर वो उसको गरीबों में सदका कर देते थे। तो ये वो उनका जिक्र नहीं करेंगे, वो अपने मफाद का पहलू जिक्र करेंगे। ठीक इसी तरीके से यूसुफ वापी बग़ैर तहकीक के, बग़ैर दलाइल के मौलाना साहब पर ज़िना की तहमत लगाता है कि भाई मौलाना साहब के पास इतना सारा माल कहाँ से आया। जिस तरीके से सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन ने फाके बर्दाश्त किए और सारा माल लगा दिया तो अल्लाह ताला ने उनकी नस्लों को माल अता फरमाया। ठीक इसी तरीके से मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी प्रॉपर्टी, सोना, खेत खलियान सब का सब लगा दिया। हत्ता के निज़ामुद्दीन में फाके आए तो अल्लाह ताला अपने रास्ते में कुर्बानी देने वालों को अल्लाह ताला आगे जाकर उनके लिए फरावानी खोल देते हैं। तो अल्लाह ताला उनके पोते को ये माल अता फरमाए तो ये तो अल्लाह का वादा है कि हम उनको अता फरमाएंगे। फिर इस पर इश्काल करना कि उनके पास कहाँ से आया, तो अल्लाह ताला हलाल तरीके से और सबब से उनको देते हैं। कहीं वो नाउज़ुबिल्लाह गुनाह का काम तो नहीं करते। ये आदमी जो भी उलमा किराम अगर मौलाना साहब की फेवर करे, इनको ये यूसुफ वाबी जाहिल कहता है। यहाँ तक कहता है कि उन आलिम की बैंक बैलेंस, उनका घर चेक करो जो मौलाना साहब की फेवर करता है, उनके पास माल कहाँ से आया, तो तुझे इतनी हसद क्यों है। और ये भी कहता है कि मौलाना साहब के इज्तिमा वाले
وہ گورنمنٹ سے پیسہ لیتے ہیں. آج تک کسی کو اجتماع کے اندر گورنمنٹ سے پیسہ نہیں آیا تو وہ ان کی حقیقت جاننے گیا تھا کیا؟ تو ایسے الزامات لگانا اور ایسی باتیں خریجنا یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. یہ صرف مولانا صاحب کی ذات پر اور ان کے ماتحت میں چلنے والے چاہے علماء کرام بھی ہو ان کو بھی یہ آدمی چھوڑتا نہیں ہے. ان پر بھی اتنے خطرناک جملے استعمال کرتا ہے. یہاں تک کہ مولانا صاحب کی اہلیہ پر کہ بھئی ان کا مستورات میں وقت نہیں لگا تو مولانا صاحب کی اہلیہ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب کا سال نہیں لگا، چلہ نہیں لگا، سال تو بہت دور کے بعد چلہ نہیں لگا، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سال نہیں لگا. تو پھر کیوں تبلیغ جماعت کو تم فالو کرتے ہو؟ مولانا الیاس صاحب اور مولانا صاحب دعوت برکاتہم اگر چلہ نہیں لگا تو تمہیں معلوم ہے تم انڈائریکٹلی تہمت لگاتے ہو مولانا حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اور ان شورا کے تمام اکابرین پر جنہوں نے 95 کے اندر مولانا صاحب کو شورا میں لیا تھا کہ ایک آدمی کو جس کا چلہ نہیں لگا تم ان کو شورا میں کیوں لیتے ہو. اور یہ بے وقوف یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب کی تربیت نہیں ہوئی. تو یہ انڈائریکٹلی ان کے اساتذہ پر، ان کے بزرگوں پر، ان کے مشائخ پر بھی تہمت لگاتے. مولانا علی حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب کو 19 سال کی عمر کے اندر خلافت دی تو کیا انہوں نے بغیر تربیت کے بغیر صحبت کے خلافت دے دی؟ تو یہ ان پر بھی تہمت ہے. اور اختلاف کے تقریباً 4 سال تک مولانا افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بھی مولانا صاحب کو خلافت دی تھی وہ بھی حیات تھے تو وہ بھی انہوں نے مولانا صاحب کو خلافت دی تو ان پر بھی تہمت لگائی. انہوں نے کتنے اکابرین کی صحبت میں مولانا صاحب نظام الدین میں رہے تو یہ کہتا ہے کہ ان کو بڑوں کی صحبت حاصل نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے. اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کو شورا میں لے لیا جس کا چلہ بھی نہیں لگا. اور بقیہ شورا حضرات کے کسی اکابرین نے بھی یہ بات کا اشکال اور اعتراض نہیں کیا کہ ایک آدمی کا چلہ نہیں لگا اس کو تم اس شورا کے اندر شامل فرماتے ہو. تو ان پر بھی انڈائریکٹلی تہمت لگاتی وہ خاموش کیوں رہے، وہ مداہن کیوں بنے رہے. اصل میں اس آدمی کے اپنے اندر کی بھڑاس ہے اور اپنے اندر کا زہر ہے جو لوگوں کے اندر رہا ہے. اب ان باتوں سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے اس آدمی کو مولانا صاحب کے فعل سے اختلاف نہیں بلکہ ان کی ذات سے اختلاف ہے. آئیے اب دارالفتاء جامعہ علوم اسلامی علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن اس کا فتویٰ پڑھ لیتے ہیں جن کے اندر ایک آدمی نے سوال کیا کہ کن کن مواقع پر غیبت کرنا جائز ہوتا ہے. برائے مہربانی مکمل وضاحت کے ساتھ جواب عنایت فرما کر مشکور ہوں. جواب: درجہ ذیل صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے. تو دیکھو اس کے اندر غیبت کن مواقع کے اندر جائز ہے ان کے 8 اقسام بیان فرمائے، 8 مقامات، تو ان کو پڑھ لیتے ہیں. پہلا، ظلم کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کے سامنے غیبت کرنا جو ظلم کو دور کرنے پر قادر ہو. یعنی دیکھو یہاں ایک قید بیان فرمائی، حد، کہ مظلوم وہ ظالم کی غیبت کرے لیکن ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے غیبت کرنے سے اس کے ظلم کا دفاع کر سکے، یعنی ان کے ظلم کو روکا جا سکے، دفاع کیا جا سکے. تو ایسے لوگوں جو سક્ષم ہو، طاقتور ہو تاکہ ظالم کو روک سکے اس ظلم سے، ایسے لوگوں کے پاس غیبت کرنا جائز ہے. ان لوگوں کے پاس غیبت کرنا جائز نہیں ہے جو قدرت اور طاقت نہیں رکھتے. دوسرا، تغیر منکر کی نیت سے قدرت رکھنے والے کے سامنے غیبت کرنا. دیکھو اس مسئلے میں 2 باتیں بیان فرمائی. سب سے پہلے یہ کہ تغیر منکر کی نیت سے، یعنی منکر کو بدلنے کی نیت سے منکر ختم ہو جائے یا منکر کا دفاع ہو، تو یہ ہماری نیت ہی صحیح ہونی چاہیے کہ منکر ختم ہو، ہمارے دلوں میں منکر سے نفرت ہو، منکر کرنے والے کی ذات سے نفرت نہ ہو. دوسری بات یہ کہ جس کو قدرت رکھتا ہو اس کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جاوے، غیر قدرت رکھنے والے کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کیا جاوے. ان 2 باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم منکر کو ختم کرنے کی نیت سے اس کا تذکرہ کر سکتے. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم گنہگار کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات بیان فرمائی تھی، ان کا ملفوظ بیچ میں کہہ دیتا ہوں کہ داعی کا کمال یہ ہے کہ گناہ اور گنہگار کو دونوں کو اپنے محل پر رکھے.
گناہوں سے تو نفرت لازمی ہے، گناہ کو تو حقیر سمجھنا ہی ہے، لیکن گنہگار کو حقیر جاننا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کسی گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر گنہگار کو ہی ہم حقیر سمجھ لیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تیسری بات، شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے مفتی کے سامنے غیبت کرنا، لیکن نام کو مبہم رکھنا بہتر ہے۔ کسی شرعی حکم کو جاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کسی کے مفتی کے سامنے ہم کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے کسی کی غیبت کر سکتے ہیں، لیکن اس نام کو چھپانا بہتر ہے۔ اگر ضروری ہی ہو تو نام لے، ورنہ اس کو چھپانا بہتر ہے۔ چوتھا، کسی کے شر سے بچانے کے لیے اس کی غیبت کرنا، جیسے گواہ اور راویوں پر جرح کرنا، یعنی کسی کی برائی سے لوگوں کو بچانے کے لیے تو وہ گواہ ہو، راوی ہو، تو ان پر جرح کرنا، یعنی ان کے تعلق سے مثلا کسی آدمی نے جھوٹ بولا تو اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا، تو اب ہم کہہ سکتے کہ دیکھو یہ راوی ہے، یہ گواہ ہے، اس کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹے آدمی کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، تو اس مسئلے کے تعلق سے اس کی باتوں کو اجاگر کرنا، اس مسئلے کے تعلق سے یہاں تک تو گنجائش ہے کہ جس اس مسئلے کے تعلق سے کہ یہ اس سے متعلق ہو، ورنہ آدمی کی انفرادی کتنی باتیں ایسی ہیں جن کو اجاگر کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جس طریقے سے یہ یوسف واپی یوں کہتا ہے کہ مولانا صاحب مدینہ میں کیسی نماز پڑھ رہے کہ وہ اپنی نگاہ کو سائیڈ میں لے جا رہے اور ہاتھ کیسے باندھ رہے۔ اب اس کی اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک آدمی موبائل لے کر ان کے ویڈیو اتارنے وہاں جا رہا تھا۔ اب بشر آدمی سے اس ویڈیو اتارنے جا رہے، قریب جاوے کہ نماز پڑھنے کے بالکل سامنے لے جاوے، تو آدمی کی نگاہ اس پر چلی جاوے، خطا ہو جاوے، تو یہ کوئی گناہ ہے؟ اس کو لوگوں کے سامنے اچھالنا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی زندگی کو لوگوں کے سامنے کھول رہا ہوں۔ حالانکہ ایک صحابی سے جو اپنے باغ کے اندر نفل نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک پرندے کی طرف ان کی نگاہ چلی گئی اور اس کی نماز میں سہو ہو گیا، تو وہ صحابی سے بھی یہ کام ہو گیا، تو پھر انہوں نے اپنے عمل کی تلافی بھی کر لی بہرحال۔ لیکن یہاں تو وہاں صاحب کو سہوا نہیں ہوا، صرف نظر گھومی۔ ہاں، یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، لیکن اس پر بھی حرج ہے۔ صحابی سے زنا ہوا ہے، صحابی سے گناہ ہوا ہے، صحابی سے چوری ہوئی، صحابی سے یہ ایسے کام بھی ہوئے، لیکن ایسے گناہ کی وجہ سے ان کی صحابیت چھینی نہیں جا سکتی، اور نہ ہی چھینی گئی ہے، اور نہ ہی ان کا مقام کے اندر کمی آئی ہے۔ تو کسی ولی کے کسی خطا سے، کسی گناہ کی وجہ سے ان کی ولایت کیسے چھینی جا سکتی ہے؟ اور ہمیں کیا حق بنتا ہے کسی کے مقام کو ڈاؤن کرنے کا؟ بہرحال تو اس کے تعلق سے وہ تو کر سکتے ہیں۔ اور پانچویں بات ہے کہ اعلانیہ گناہ کرنے والوں کی غیبت کرنا، البتہ صرف اسی گناہ کا تذکرہ جائز ہے جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، مخفی گناہوں کا ذکر جائز نہیں۔ دیکھو یہاں صاف طور پر منع کر دیا گیا کہ اعلانیہ کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کی نکیر کرتے ہو کہ یہ دیکھو جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، تو اس گناہ کی نفرت کرتے ہوئے ہم اس گناہ کی تحقیر کرتے، اس گناہ کو، منکر کو ختم کرنے کی غرض سے ہم اعلانیہ اس کا تذکرہ کر سکتے کہ یہ مناسب نہیں، یہ گناہ ہے، تاکہ یہ گناہ ختم ہو یا یہ گناہ کو کوئی جواز نہ سمجھنے لگے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہی گناہ کا تذکرہ ہو جو اعلانیہ ہو، مخفی گناہ کا ذکر جائز نہیں، یعنی مخفی گناہ آدمی کیا ہو اور اس کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنا، اس کو ایکسپوز کرنا، تو یہ تو پھر غیبت ہو جائیں گی۔ ابھی یوسف واپی یوں سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو یہ غیبت نہیں کرتا، تو یہ اس کا نظریہ ہے۔ چھٹا کہ تعارف کی غرض سے کسی کی غیبت کو ذکر کرنا، جیسے کانا، پینگا وغیرہ، یہ اس صورت میں جائز ہے کہ اس کے بغیر تعارف ناممکن یا مشکل ہو۔ ساتواں، کسی مسلمان کو دین یا دنیا کے نقصان سے بچانے کے لیے کسی کی غیبت کرنا، جیسے کسی شخص کا عقیدہ خراب ہو اور کوئی مسلمان اس سے تعلق رکھتا ہو۔ کیا فرمایا؟ کسی شخص کا عقیدہ خراب ہو اور کوئی مسلمان اس سے تعلق رکھتا ہو تو اس کے سامنے اس سوئے عقیدے والے شخص کی حالت واضح کرنا، یعنی اس کی عقیدے کے تعلق سے اس کی حالت کو واضح کر دے کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اور بجائے چند چیزوں کے ذکر کرنے کے، اگر یہ لوگ اختلاف کرتے تو ہمیں کوئی حرج نہیں تھا، اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ بجائے اختلاف کرنے کے مخالفت کرتے اور مولانا صاحب کی پرسنل لائف
اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے، ان کے خاندان، اور ایسی ایسی برائی، یہاں تک کہ یہ ٹی وی میڈیا چینل والوں کو بھی مولانا سعد صاحب کی پرسنل لائف اور پرسنل زندگی اور ان کے تعلق، ان کا مکان، ان کا ساری چیزیں، یہ ان کو دینے والے یہی حضرات لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو مولانا سعد صاحب سے حسد کرنے والے، ورنہ ان لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ مولانا سعد صاحب نے یہ کورونا کے تعلق سے کیا کیا بیان کیے اور ان کی پرسنل لائف وہ کتنی ہے اور کیا ہے۔ بہرحال 8واں، کسی کے ساتھ معاملہ کرنے، مثلا نکاح معاملات یا سفر کے بارے میں مشورہ کرنے والے کے سامنے اس کی حقیقت واضح کرنا، کہ بھئی اس کے نکاح کے متعلق ہو تو اس کی، یا سفر کے متعلق ہو تو اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ان کی غیبت اس تعلق کے اعتبار سے ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھو یہ 8 چیزیں ہو گئی۔ ان 8 چیزوں کے علاوہ اگر آدمی اپنی طرف سے اپنے کینہ اور حسد کی بنیاد پر اور نفرت کی بنیاد پر ہر چیز کو، ہر غیبت کو وہ جواز کی طرف لے جاوے اور ایک حرام شے کو حلال سمجھنے لگے اور امت کے اندر اس چیز کو حلال بتانے لگے، تو پھر یہ تو اس کے نظریہ اور عقیدے کی خرابی ہے اور امت کے اندر مزید فتنہ برپانے کا ذریعہ ہے۔ اب ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ یوسف واقعی اختلاف نہیں کرتا بلکہ مخالفت کرتا ہے۔ اگر یہ اختلاف کرتا اور مخلص ہوتا تو جن باتوں سے مولانا سعد صاحب نے رجوع کر لیا ہے، مثلا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے، کہ ان واقعے کے تعلق سے تو دیوبند نے وضاحت کے ساتھ لیٹر پیڈ پر یہ لکھ دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے تعلق سے ان کا رجوع قبول ہے، تو پھر دیوبند نے قبول کر لیا اور انہوں نے رجوع کر لیا اور یہ اللہ کا معاملہ ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کو پھر بار بار اچھالنا، لوگوں کو فون کر کے پریشان کرنا۔ ایک آدمی نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں پھر بھی ان کو ان باتوں سے آڑ دلانا جن پر وہ توبہ کر چکا ہے، رجوع کر لیا ہے، تو پھر بھی یہ اچھالنا، یہ تو صاف علامت ہے اس بات کی کہ یہ آدمی اختلاف نہیں کرتا بلکہ مخالفت کرتا ہے، مولانا سعد صاحب کی برائی کر کے ان کی ذات کو مجروح کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے آڈیو کے اندر اتنے خطرناک جملے ہیں۔ وہ مسجد کے اندر نظام الدین مرکز کے جو بازو کے اندر مستورات کا کمرہ ہے، اس کا جو گیٹ ہے اس کو باب حلیمہ کہتا ہے، وہ اور مولانا یاسین دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے ہنستے ہیں، اور آج بھی یوٹیوب پر وہ موجود ہے۔ اور یہ مسجد کے دروازے کو، چاہے وہ صحن ہی کا کیوں نہ دروازہ ہو، اس کو کہتے ہیں باب حلیمہ۔ یہ اتنی بڑی گستاخی، اللہ کے گھر کے گیٹ کو وہ باب حلیمہ کا نام دیتا ہے اور اتنے برے لقب سے وہ پکارتے، اس کو یہ جملہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ حضرت مولانا سلیمان صاحب جانجوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، راضی ہوتے ہیں ان کو خوبیوں کے چشمے پہناتے، اور اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوتے ان کو عیب کے چشمے پہناتے۔ جن کو خوبیوں کے چشمے پہناتے ان کو تو کتوں اور سور کے اندر بھی خوبیاں نظر آتی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ عیب کے چشمے پہناتے ان کو بڑے بڑے اہل اللہ کے اندر بھی عیب نظر آتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے ایک عجیب بات بیان فرمائی تھی ایک مرتبہ نظام الدین مرکز میں، کہ ایک اللہ کی سنت ہے، ایک اللہ کا ضابطہ ہے، اس کو بہت غور سے سن لینا، اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہوں گے تو بھی اس کے اندر وہ عیب بھر دیں گے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور جو آدمی لوگوں کے خوبیاں دیکھتا پھرے گا تو اگر وہ خوبی اس کے اندر نہیں ہوں گی تو بھی اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کے اندر وہ خوبی بھر دیں گے۔ یعنی عیب دار بننا ہو تو لوگوں کے عیب تلاش کیا کرو، لوگوں میں پھیلایا کرو، اور اگر خوبی والا بننا ہو تو لوگوں کی خوبیاں تلاش کرو، لوگوں کی خوبیاں پھیلاؤ۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خوبی دیکھنے والوں کے اندر خوبیاں بھر دیں گے، اور عیب دیکھنے والوں کے اندر مرنے سے پہلے عیب دار بنا کر اس کو ماریں گے۔ تو اب ان لوگوں کو، چند حضرات کو، میں سبھی کو تو نہیں کہتا، ان کو مولانا سعد صاحب کی برائی نظر آتی ہے۔ مولانا سعد صاحب تراویح کی نماز کے اندر قرآن صحیح نہیں پڑھاتے، اور مولانا سعد صاحب نے مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس میں بھی انہوں نے رفع دین کیا، حالانکہ وہ عید کے تقریباً 3-4 دن کے بعد انہیں نماز پڑھائی تھی، اور غلطی میں یہ فعل ان سے سرزد ہوا تھا، اور یہ لوگ کہتے کہ بھئی انہوں نے رفع دین کیا،
تو کیوں کیا؟ غیر مقلدین تو نہیں بن گئے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک چھوڑ نہیں دیا، نعوذ باللہ، ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں تک کہ انہوں نے گستاخی کی، مولانا سعد صاحب کو گمراہ کہنے کے ساتھ ساتھ کافر تک کہنے میں ان کی زبان کے اندر جھجک نہیں پیدا ہوتی، حالانکہ کافر اتنا سخت جملہ ہے کہ ہمارے بڑوں کی روحیں کانپ جاتی ہے کسی کے متعلق کافر کہنے سے، اور یہ یوسف وابی کہتے ہیں مولانا سعد صاحب کافر ہے۔ بہرحال یہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر مولانا سعد صاحب کی تائید میں اگر کوئی علماء کرام، مفتی یا کوئی عالم صاحب اگر وہ دفاع کرتا ہے یا ان کی ماتحت میں چلتا ہے، یہاں تک کہ دیوبند کے علماء کرام کو بھی اس نے نہیں چھوڑا اور ان پر بھی انہوں نے اس نے تہمت لگائی۔ اور ہم بطور دلیل کہ آپ کو ایک آڈیو سنائیں گے جس کے اندر یوسف، بہت ساری ان کی باتیں بطور دلیل کے ایک سناتا ہوں میں، کہ جس کے اندر یوسف واپی یہ کہتا ہے کہ او مفتی صاحب، کیا مولانا سعد صاحب نے تمہیں کچھ کھلا دیا ہے، تمہیں رشوت دے دی ہے، یا بہت ساری باتیں ایسی باتیں، تمہیں کوئی مقام یا عہدہ مل گیا ہے، ایسے جملے ایک عالم کو وہ کہتا ہے، اور وہ عالم کتنے مقامات پر، کتنے بڑے درجے پر فائز ہوتا ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے اور بہت سارے علماء کرام، تو ان کو بھی وہ بالکل ذلیل کر دیتا ہے، اور وہ ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی ان کو مجبور کرتا ہے، اور ان کے نہ چاہنے پر بھی وہ لوگوں کے اندر اس کی آڈیو کو شیئر کرتا ہے۔ یہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور شیطان اس کو الٹی سمجھاتا ہے کہ میں اصلاحی کام کر رہا ہوں، اور بہت سارے نادان ساتھیوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور وہ سمجھتے کہ نہیں اچھا کام ہے بھائی۔ ہاں، تو بہرحال یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں۔ تو یہ تو اوپر سے چلا آ رہا ہے، جیسے ابتدائی اسی کے اندر بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، پھر بھی لوگ ان کو روکنے کی شے نہیں کرتے کہ بھئی یہ اچھا کام نہیں کرتے۔ اختلاف کی حدود اور شرائط ہوتے، ان کو حدود کو پار کر کے یہ اختلاف نہیں بلکہ فساد پھیلا رہو۔ بلکہ بہت سارے لوگ ایسے، اللہ معاف فرماوے، 2016 کے اندر جب جون کے اندر گودرا کے اندر سب سے پہلے گجرات کے تمام اجلاء کو جوڑا گیا تھا اور شورا کے تمام اکابرین وہاں موجود تھے، اور وہاں 13 خطوط پڑھے گئے تھے جن کے اندر وہاں سعد صاحب کے تعلق سے اتنے خطرناک جملے بیان کیے گئے کہ وہ مجلس میں بیٹھنے والے سارے لوگ اس کے گواہ ہیں، اور ہر اجلاء والے کو ان کی فوٹو کاپی دی گئی کہ اپنے ضلعوں میں جا کر ان خطوط کو پڑھنا اور لوگوں کی ذہن سازی کرنا پہ۔ اس خطوط کے اندر ایسے خطرناک جملے بیان کیے گئے، جیسے مولانا سعد صاحب کے تعلق سے یوں کہا گیا کہ آپ کے اندر عقل نہیں ہے، اور آپ کی گاڑی میں ہارن نہیں ہے، اور آپ اس طریقے سے گاڑی چلاتے کہ خود بھی مریں گے اور دوسروں کو بھی ماریں گے، کے اندر عمارت کا زعم ہے، اور آپ مسحور ہے یعنی جادو کیے ہوئے ہیں، اور آپ بزرگوں کو آپ نے دھمکایا ہے، ڈرایا ہے۔ حالانکہ مولانا ابراہیم صاحب نے، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں ڈرایا گیا اور ہمیں دھمکایا گیا ہے۔ آپ غاصب ہے یعنی چور ہے۔ بہرحال ایسے جملے تو ابتدائی سے، اختلاف کے ابتدائی سے یہ علی الاعلان مسجدوں میں اور اجتماع کے اندر بیان کیے گئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کے اندر بے اصولوں کے تذکرے کرنا بھی ایک بے اصولی ہے۔ امت کی اجتماعیت بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اجتماعیت کو ہر قیمت پر باقی رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو، ٹکڑے ٹکڑے اور الگ الگ جماعتیں نہ بنو، ایک جماعت ہو کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں لگے رہو۔ اس لیے دیکھو، جہاں اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کے ساتھ آپس کے جوڑ کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے اختلاف میں شر ہے جس کی وجہ سے امت کا سراجہ بکھر رہا اور امت کے اندر ٹکڑے ہو رہے ہو۔ تاریخ کے واقعات اٹھا کر دیکھیں تو جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ختم کیے گئے، وہاں یہ چیز ملیں گے، آپس کا توڑ اور آپس میں ٹکڑے ہونا۔ اس لیے جہاں اجتماعیت کو، جہاں اختلاف کا بھی ہمیں حکم ہے، وہاں اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اصول بھی اس شریعت کے اندر بیان کیے گئے، جیسے کہ بھئی دو آدمی کے اندر بھی اگر جھگڑا ہو، فساد ہو، تو ان کو صلح کے لیے، ان دونوں میں آپس میں صلح کروانے کی غرض سے اگر جھوٹ بولا جاوے تو اس میں بھی اجازت ہے، بلکہ اس میں اجر ہے۔ اور ایک گھر جس کو چلانا
اور میاں بیوی تو شوہر اپنے بیوی کو گھر کے اندر جھگڑے اور فساد سے بچنے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے. تو ایک گھر کے نظام کو چلانے میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے تو پورے عالمی سطح پر امت کی اجتماعیت باقی رکھنے کی کتنی کوشش کی جاوے. بہرحال اجتماعیت اور اختلاف دونوں پیریلل چلیں گے لیکن آپس کا جوڑ ہر قیمت پر باقی رکھا جاوے. لہٰذا امت کے اندر ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے امت میں فساد ہو، امت میں توڑ پیدا ہو، تو یہ بہت بڑی محرومی کی چیز ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے کے اندر ہم اس کے تعاون میں شمار ہو جاوے، یعنی امت کے ٹکڑے کرنے میں ہمارا وقت لگے، ہمارے جان مال لگے تو آخرت کے اندر نیکی برباد اور بہت بڑا گناہ کا پوٹلا ہمارے سر پر آ جائے گا. لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو خود بچایا جاوے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آپس کی اجتماعیت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. مفتی شبیر صاحب خیریت سے؟ جی الحمدللہ. ارے کل آپ نے فون سائڈ پہ رکھ دیا تھا، سعد کاندھلوی کے فتوے کے بارے میں پوچھا تو. مفتی صاحب ارے کب تک چھپو گے؟ او مفتی شبیر صاحب، جلگاؤں کی عوام کو کب تک دھوکہ دو گے؟ مفتی شبیر صاحب آخرت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ دھوکہ دے رہے ہو عوام کو؟ عہدے کی لالچ ہے یا کچھ نظام الدین نے کھلا دیا ہے؟ ہاں جی، یا کچھ آپ نے کھا لیا ہے؟ مفتی شبیر صاحب جلگاؤں کی عوام کو جواب چاہیے. آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت کا.